ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح و شام کے اذکار کے سلسلے میں تیسرا جو ہے وہ سیشن میں اب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ذکر جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں لاسٹ سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون الف نا کی جو انڈیکیشن ہے نا وہ ہمارے لیے ہوتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو نون الف نا ویئر از نون از کمنگ، تو میجورٹی ٹائم وہ ہم یا ہمارے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے دماغ کے اندر تھوڑا سا بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ ایک اس میں مین ورڈ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں صبح ہے، صبح ہے مطلب صبح کے لیے ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں۔ تو صبح ہماری جو صبح ہے مطلب بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا صبح ہونا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو پچھلا ذکر ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں پر بھی اصبحنا کا لفظ آیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ صبح کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ صبح کی بات ہو رہی ہے کہ اصبحنا اللہ کے، آپ کن کن چیزوں پہ اللہ کا مطلب اس دن ہم لوگوں نے پڑھا تھا الہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں الہ، تو الہ ہوتا ہے پر، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ کہیں پر یہ پروناؤن کے ساتھ مل کے آئے گا تو وہ مل جائے گا، جیسے علیہ بھی ہوگا نا، تو علیہ کا مطلب ہے اس پر، علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس تم پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی علینا کا مطلب ہوتا ہے ہم پر، تو یہ علا مطلب پر ہے، اور نون الف نا یا کا یا ہو کوئی بھی جو لگے گا وہ اس کے ساتھ مل کے اس لفظ کو دونوں کو کمبائن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کس پہ ہو رہی ہے ہماری صبح، کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس پر ہو رہی ہے ہماری صبح؟ فطرت الاسلام، جو اسلام کی فطرت ہے، یعنی کہ جو اسلام کا ایک جو اس کی چنک ہے، جو اس کی فیٹ ہے، جو اس کی بیس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فطرت ہم کہتے ہیں نا یہ تمہاری فطرت ایسی ہے، تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے فطرت کا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا آ گئی؟ کلمۃ الاخلاص۔ تو دوسری کس پہ ہو رہی ہے ہماری صبح؟ اخلاص کا کلمے میں۔ اخلاص ہوتا ہے خلوص سے ہم بولتے ہیں نا، تو یہ پیور کسی چیز کی پیورٹی کے لیے یہ اخلاص کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص بھی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ ہم اللہ کی ذات کو پیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمہ ابھی پہلے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کلمہ کی ذکر آیا تھا، مداد کلماتی ہے۔ تو بیسیکلی کلمۃ الاخلاص یہ ہے کہ ہم خالص کلمے کے ساتھ ہم صبح کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے اگلی تیسری بات کیا آ گئی کہ پر کس پہ؟ دین ہو گیا۔ سمپل دیکھیں، بہت ہی آسان ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے بہت آگے۔ دین کیا ہے؟ نبینا، کہ جو نبینا ہے ان کا دین، یعنی کہ وہ نبی کون ہے؟ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ ان محمد جو جن کے اوپر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے اس پر جو ہے وہ تمام جو اس کا جو ہے وہ اللہ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے اس پہ کیا ہے؟ اس پر درود اور سلامتی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، صلی ہوتے ہیں درود، اور جو سلم ہے جو اس کی سلامتی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے ہم نے شروع کیا کہ ہم فطرت الاسلام پہ شروع کر رہے ہیں، خالص کلمے پہ شروع کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلامتی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، جو اس کا دین ہے۔ بیسیکلی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ ہم سلامتی کرتے ہیں، اور اس کے دین، ٹھیک ہے، اس کے دین کے اوپر ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دن کو۔ تو یہ بیسیکلی جی میں نے اس کی جو درود شریف ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا آپ کو۔ علیہ جو ہے علیہ ہو گیا، اس پر ہو گیا، سلم ہو گئی، سلامتی ہو گئی، اور صلی جو ہے یہ درود کے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا آ گیا؟ وعلی ملتی ابینا ابراہیم۔ اب آگے کیا ہے دیکھیں، ہم جب بھی ہوتا ہے وہ ہم حضرت ابراہیم کو ساتھ رکھتے ہیں، جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف میں دیکھیں ہم حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ وعلی ملتی، ملت ہوتی ہے نا، ملت ہوتی ہے کسی جو گروپ آف پیپل ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی ملت پر، جو ہمارے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے۔ ابینا، ابی جو ہے ہمارے والد، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نون الف نا ہمارے لیے آ گیا، تو وعلی ملتی ابینا کیا ہے؟ ابی ہیں ہمارے، نون الف نا ہمارے، ابراہیم وہ کون تھے؟ حنیف مسلم۔ تو بیسیکلی دیکھیں حنیف کسی بھی جگہ جو یکسو ہوتا ہے، بہت کمیٹڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیے حنفاء کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی حنیف کا جو لفظ ہے یہ کمٹمنٹ، یکسوئی، تو آپ اس میں آپ دیکھیں گے یہ سیدھا سادہ کے لیے بھی لفظ آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی سیدھا سادہ کون ہوتا ہے؟ جو بندہ زیادہ کمپلیکیشنز میں نہیں پڑتا اور جڑا رہتا ہے ایک چیز پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی حنیف مسلم کا نام لیا، تو مسلم کون ہے؟ جو سلامتی والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ واو آ گیا، واو مطلب اور ہو گیا، ماں مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ وما کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے میں یہ یاد کراتا ہوں لفظ کن فیکون، تو کن کا یا کانا کا یا کانت، یہ اس طرح کے بہت سارے ایک جیسے لفظ آئیں گے، ان ساروں کا جو مطلب ہے نا کسی چیز کی ہیپننگ ہوتا ہے، کہ وہ کیا تھے، مطلب تھے یا ہو گئے تھے۔ من المشرکین، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے۔ وا مطلب اور ہو گیا، ماں کے تین معنی ہوتے ہیں، ماں کا مطلب سوال میں بھی ہوتا ہے ماں ہاذا، وٹ از دس، اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
کہ ماں تو یہ تینوں لفظ آپ کو ملیں گے، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، اس میں تینوں معنی دونوں معنی آ رہے ہوتے ہیں اس میں وہاں پہ، ٹھیک ہے. 3 معنی ہیں اس کے. ماں مطلب کیا، ماں مطلب نہیں، ماں مطلب جو. یہاں پر ماں کا جو مطلب ہے وہ نہیں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ آپ نے دیکھیں اس ذکر کے اندر آپ نے کیا چیز پک کی کہ ہم صبح کر رہے ہیں کس پہ، فطرت اسلام پہ، خالص کلمے پہ، ٹھیک ہے، اور دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور حضرت ابراہیم کی ملت پہ. وہ کون تھے؟ حنیف تھے، مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور پتہ ہے آپ کو جب آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا نا تو وہ یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا. آپ 4 5 6 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک. اچھا، اگلا جو ذکر ہم کریں گے وہ اس میں دیکھیں اللہم میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ اور میم مشدد ہوتا ہے اس طریقے سے. تو بیسیکلی اللہ کے ساتھ میم مشدد لگتا ہے تو یہ بیسیکلی بن جاتا ہے اے اللہ. تو اللہم کا لفظ جو ہے وہ مشرکین پہلے بھی بولتے تھے، ٹھیک ہے. تو مشرکین اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. تو یہ لفظ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکرائب کیا تھا. اللہم کا یہ ہو گیا کہ اللہ انی. تو انی کے لیے میں دیکھیں 2 لفظ ہیں. انا جو ہے نا وہ بے شک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ لگ رہا ہے یا. تو یہ یا ہوتا ہے یا یہ نی ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں نا میرے کے معنی میں آتا ہے، مائی، ٹھیک ہے، مطلب مائی یا می کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک میں. اللہم انی. اگر یہاں پہ انی کی جگہ ہوتا انا، یا ہوتا اننا، تو وہ ہمارا دوست آ جاتا ہمارا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لفظ جو ہو رہا ہے میرے لیے یوز ہوتا ہے. یہ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا میں اننا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میرے لیے بات ہو رہی ہے. کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہوں میں؟ اللہم انی، بے شک میں، اے اللہ بے شک میں، اسألک. تو دیکھیں اسألک جیسے نام سے پتہ لگ رہا ہے اس میں سوال کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سوال کا ذکر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہاں پہ یہ 4 لفظ میں بار بار جو اپنی قرآن کی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا الف نون تا اور یا، ٹھیک ہے. یہ الگ گروپ آف یہ ایک ورڈز ہیں کہ ان میں سے ایک ایک ورڈ جو ہے وہ ایک ایک چیز کے لیے ہے. اگر یہاں پر الف کی جگہ نس ہوتا نا، نون ہوتا، تو وہ ہوتا ہم، یعنی کہ ہم سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ الف ہے تو میں سوال کرتا ہوں. اللہم انی، بے شک اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اسألک تیرے سے، جو بیسیکلی اسألک یہ کا جو آ رہا ہے فرام یو، کہ اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں. اگر یہاں پہ الف کی جگہ نون آتا تو نسألک ہو جاتا، تو وہ ہوتا، لیکن پھر اس کے پیچھے اللہم انا بھی ہوتا، کیونکہ دونوں ایک نہیں ہو سکتا کہ پیچھے انی ہوتا اور یہاں پہ بے شک میں ہم، دونوں اس طرح وہ جملہ غلط ہو جائے گا نا. تو بیسیکلی اللہم انی اسألک، میں تیرے سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال؟ دیکھیں 2 ہوتے ہیں، سوال کے لیے بھی ہوتا ہے اور سوال مانگنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم سوال کر رہے ہیں مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے. کن چیزوں کی 3 چیزیں آئیں گی اب آگے، ٹھیک ہے. علم نافع، تو آپ دیکھیں وہ بہت آسان ہو جائے گا. نافع علم، نفع کرنے والا علم. علم جو ہے وہ علم ہوتا ہے، نفع کرنے والا نافع. علم نافع مطلب ہے کہ بیسیکلی جو نفع دینے والا علم ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ رزقاً طیباً. رزق طیب پاک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ نفع دینے والے علم کا. طیب پاک، گندا نہ ہو، جس کے اندر امپیورٹی نہ ہو، جس کے اندر بے ایمانی نہ ہو، جس کے اندر کسی کا حق مانا نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ غبن نہ ہو. جیسے ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے ہی سورۃ تغابن کی تھی تو اس میں غبن کا لفظ آتا ہے. تو غبن وہ بیسیکلی دھوکہ ہوتا ہے. غبن مالی غبن کے لیے لفظ یوز ہوتے ہیں. اس میں کوئی غبن نہ ہو، اس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. پیور پاک ہماری یا تو ایفرٹس کا ہو، اور اللہ کی رضا. تو اللہ تو چاہے تو ہمیں رزق بے حساب دے سکتا ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ، لیکن ایکچولی ہماری کوئی اس میں بے ایمانی نہ ہو. یس ہماری کوئی دعا اور اللہ کا کرم تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو. تیسرا کیا ہے؟ وہ عملاً متقبلاً، وہ عمل کہ جو قبول ہو، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس کے اندر عمل کا لفظ آ رہا ہے، اور متقبل جو ہے وہ بیسیکلی قبول کے لیے، قبولیت کے لیے لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وہ آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمیں نفع دینے والا علم دے. ایسا علم نہ دے، ایسے مطلب لا حاصل قسم کے علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا نقصان ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو. نفع دینے والا علم کیا ہے؟ جس سے کسی کا فائدہ ہو. وہ علم کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سڑک پہ چلتے ہوئے راستہ بتانا ہو، وہ کوئی انفارمیشن دینا ہو، وہ کسی کو ہیلپ کی ٹپ دینا ہو، کسی کو پیسے کمانے کی، حلال طریقے سے پیسے کمانے کی ٹپ ہو، کسی کو کھانے پکانے کی ریسیپی. بیچاری کو کھانا پکانا نہیں آتا، وہ اپنی وہاں پہ انسلٹ سے بچنے کے لیے آپ اس کو کھانے پکانے کی ترکیب بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک نافع علم ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ 3 چیزوں کی کر رہے ہیں.
یہاں تک دیکھیں میں آپ کو، کیونکہ 1 منٹ میرے پاس ہے تو میں آپ کو جلدی سے، کہ ہم لوگوں نے یہ 4-5 ذکر کر لیے ہیں اب تک. یہ ہم لوگوں نے کیا تھا، سبحانہ ابھی کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے اللہم بک سبحانہ کیا تھا. اس کے پہلے ہم لوگوں نے بسم اللہ الذی لا یضر کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ہی کیا تھا. اس کے علاوہ یہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، یہ میں آپ کو سیپریٹلی بھیجوں گا. اس کے بارے میں ہم نے کیا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.